السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج صبح دوبارہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ عقیدہ اور ایمان کا فرق کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ اور آپ کو پھر عقیدہ کی تعریف سمجھاتی ہوں۔ تھیولوجی کا لفظ کبھی سنا آپ نے؟ کس سے بنا ہے مل کر؟ تھیو اور اولوجی۔ تھیو کس کو کہتے ہیں؟ تھیو کیا ہے؟ THEO، تھیو لفظ تو آپ سب نے سن رکھا ہے، لیکن آپ کو مانا تو آنا چاہیے۔ گاڈ، یس۔ تھیو کہتے ہیں گاڈ کو، اور اولوجی کس کو کہتے ہیں؟ سائنس، اسٹڈیز، سائنس۔ عقیدہ کو انگریزی میں تھیولوجی کہتے ہیں، اسٹڈی آف دا نیچر آف گاڈ اور دیگر ریلیجس بلیفس۔ نیچر آف گاڈ کیا ہے؟ کسی خاص مذہب کے اندر، اور ان کے باقی بلیفز کیا ہیں۔ اس سائنس کو تھیولوجی کہتے ہیں کہ what to believe and what not، یا پھر what we believe about God and other related things in our religion۔ عقدہ سے to tie down، نوٹ لگانا، عقید اور عقید سے عقیدہ، سہولت کے لیے، کیونکہ عربی زبان میں صرف لکھی ہوئی چیز کی اہمیت نہیں، عرب اس معاملے میں بہت کانشیس ہیں کہ کوئی لفظ بولا کیسے جاتا ہے اور اس کی ساؤنڈ کیسے ہوتی، ہاؤ اٹ ساؤنڈز، آپ کے کانوں پہ کتنا ہلکا یا بھاری ہے۔ یہ عربی زبان کی ایسی خصوصیت ہے جو دوسری زبانوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید اس زبان میں نازل کیا، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ پھر اس کو کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کتاب کا لازمی معنی لکھی ہوئی چیز نہیں۔ کتاب کا لفظ ہے وہ کاف تا با سے ہے، کتبن کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، حروف کو جمع کر کے الفاظ بنے، الفاظ کو جمع کر کے جملے بنے، سینٹینسز۔ تو سینٹینسز یا آیات جو ہیں ان سے مل کے صورتیں اور پھر پورا قرآن مجید۔ تو جب ہم کتاب و سنت کہتے تو اس سے مراد، کتاب سے مراد از ناٹ سم پرٹیکولر بک، ریٹن فارم کی بک، یعنی کتاب کا لفظ کلام کے لیے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کلام میں خوبصورتی کیا ہوتی ہے کہ وہ انسان کو نہ صرف یہ کہ بات سمجھنے میں زیادہ مدد دیتا ہے، بلکہ انسان کی روح پہ ہلکا بھی بہت ہوتا ہے۔ یہی باتیں جس وقت میں بول رہی ہوں، اگر آپ کو میں لکھ کر دوں اور آپ خود اپنی آنکھوں سے ان کو پڑھنے لگیں تو شاید اس طرح نہ سمجھ سکیں۔ تو اس میں بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایات تحریری شکل میں نہیں بلکہ کلام کی شکل میں اتاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آتے تھے؟ جبریل علیہ السلام، اور وہ لکھی ہوئی چیز نہیں لاتے تھے، پڑھ کے سناتے تھے، پھر آپ آگے اس کو پڑھ کے سناتے تھے، اور پھر آج تک ہمارے پاس کس طریقے سے پہنچ رہا ہے؟ صرف لکھی ہوئی شکل میں نہیں بلکہ پڑھی ہوئی شکل، یعنی کہ پڑھ کے سناتے ہیں استاد۔ جو اجازہ لی جاتی ہے اس میں شاگرد کو سنانا ہوتا ہے، اور جب تک وہ سنا کے اپنی ساؤنڈز اور مخارج اور یہ تمام چیزوں کا ثبوت نہ دے دے، اس کو لائسنس نہیں ملتا آگے پڑھانے کا۔ بہرحال اب بات یہ ہے کہ ہم عقیدہ کو عقیدہ کیوں کہتے ہیں، اس پر کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ عقیدہ اگر ایک گرہ ہے تو پھر یہ گرہ ہمیں کس سے باندھ رہی ہے؟ ہمارے دین سے، کیونکہ گرہ دو چیزوں میں لگتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے دین سے باندھتی، جو آپ کو مسلمان بناتی، یعنی وہ اعتقادات، وہ بلیفز، وہ کریڈز جو آپ کو آپ کے دین کے ساتھ، وٹ ایور یور ریلیجن از، اس کے ساتھ باندھتے ہیں۔
اب بات یہ ہے کہ عقیدہ کا لفظ قرآن و سنت میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، جیسے آپ کو تفسیر کا لفظ جس سینس میں اب استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کی تفسیر، یا مصطلح الحدیث، یا اور بہت سی چیزیں. تو یہ ساری چیزیں بعد میں وجود میں آئی ہیں. یعنی یہ جو نام دیے گئے ہیں مختلف علوم کو دوسروں سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، یہ بعد کی پیداوار ہے. تو عقیدہ کا لفظ بھی بعد میں وجود میں آیا ہے. جیسے اور بہت سی سائنسز، حدیث سائنسز جو ہیں، علوم الحدیث جو ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. یا علوم القرآن اس وقت نہیں پڑھایا جاتا تھا، لیکن آج ایز اے سبجیکٹ اس کو پڑھایا جاتا ہے. کیوں؟ کس لیے؟ آپ کیوں پڑھتے ہیں یہ سبجیکٹس؟ مثلا تجوید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی لفظ تجوید ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. تو پھر آج آپ تجوید کیوں پڑھتے ہیں؟ بدعت نہیں؟ تفسیر کیوں پڑھتے ہیں؟ بدعت نہیں؟ عقیدہ کیوں پڑھتے ہیں؟ صحابہ کرام نے تو عقیدہ نہیں پڑھا تھا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اور ہو سکتا ہے کوئی آپ سے سوال کرے، اور اس دن ٹرپ میں کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ جب ہم قرآن میں یہ ساری باتیں پڑھ ہی رہے ہیں تو وائی سبجیکٹ آف عقیدہ الگ سے؟ ویری جینوئن کوشچن، اور کوشچن کرنا چاہیے. تو جب بھی آپ تجوید کو، قرآن پڑھنا کافی ہے، تجوید پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ آپ صحیح ادائیگی سے قرآن مجید پڑھ سکے. قرآن مجید پڑھنے کا اس میں صحیح طریقہ سکھایا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے عقائد کیا ہیں، کیا ہونے چاہیے، کیا نہیں، یہ عقیدہ کے مضمون میں پڑھایا جاتا ہے. تو عقیدہ از اے سائنس، اے سبجیکٹ لائک ادر سبجیکٹس. سمجھ گئے آپ؟ اب سمجھ آ جائے گی. اور اس سبجیکٹ میں کس کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ ایمانیات کے بارے میں. اور ایمان کیا ہے؟ قول اور عمل، جس کے اوپر کافی بات ہو چکی. از اٹ کلیئر نا؟ یعنی یہ جو سبجیکٹس میں ان چیزوں کو بانٹ دیا گیا ہے، یہ صرف بیان اور ترتیب کے لیے، اور چیزوں کو کلاسیفائی کر کے، پن پوائنٹ کر کے سہولت سے سمجھانے کے لیے. اور اس کی دلیل سنت سے بھی ملتی ہے. بتائیے، کیا آپ نے کبھی کوئی بات نمبرز میں، تعداد میں سمجھائی؟ مثلا جب ہم کہتے ہیں نا ارکان اسلام 6 ہیں، فار ایگزامپل 1 2 3 4 5، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا ارکان اسلام 6؟ نہیں، یہ بعد میں علماء نے ان کو ترتیب دیا ہے سہولت کے لیے کہ یاد ہو جائے. اب مثلا نماز آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں نماز کے اتنے ارکان، اتنی شروط ہیں، اتنی فلاں فلاں. روزے کے اتنے ارکان ہیں، حج کے یہ ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھایا تھا؟ نہیں پڑھایا تھا ایسے. لیکن بعد میں علماء نے کیٹیگرائز کر دیا سہولت کے لیے. اگر ہمیں پتہ چل جائے نماز کے 5 مکروہات ہیں، سجدہ 7 اعضاء پہ ہوتا ہے فلاں، تو یہ نمبرز کے ساتھ فوراً ٹپس پہ ہمیں چیزیں یاد ہو جاتی ہیں کہ یہ کرنا، یہ نہیں کرنا. ارکان، واجبات، مستحبات، مکروہات، محرمات، یہ ساری ڈیٹیلز بعد میں ترتیب کے لیے آئی ہے. دلیل سنت میں کہاں ہے؟ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے. آپ نے بیان فرمایا نا 7 قسم کے لوگ. آپ اس کے بغیر بھی کہہ سکتے تھے کچھ لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، فلاں فلاں فلاں، لیکن آپ نے خود فرمایا 7 قسم کے لوگ. تو یہ آپ نے خود نمبرز دے کے بات کی، ایک وہ، دوسرا وہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی. اس وقت تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف تھوڑی سی دلیل دینے کی ضرورت. تو یہ ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے مقصد تک پہنچنے کا، اس گول کو اچیو کرنے کا، اپنے آپ کو جج کرنے کا. جیسے ابھی بھی بات ہو رہی تھی نا کہ ایمان کی جو شاخیں ہیں، دے آر آل دیئر ان قرآن اینڈ سنہ، موجود ہیں. ہم ان کی جب ایک لسٹ بنا کے مختلف سچویشنز میں اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ اس موقع پر یہ ہم نے کام کیا یا نہیں، تو یہ کس کے لیے؟ سہولت کے لیے، ترتیب کے لیے، چیزوں کو میمورائز کرنے کے لیے، اپنے سامنے رکھنے کے لیے. کیونکہ ساری طویل تفصیلی چیزیں یاد نہیں ہوتی انسان کو. جیسے کسی بھی سائنس میں، اس کو کسی بھی سائنس کی طرح آپ لیں، کسی بھی علم کی طرح، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والوں کا ایک عقیدہ ہوتا ہے. اٹس ناٹ اونلی ان اسلام. کرسچنس کا کوئی عقیدہ ہے، یہود کا کچھ عقیدہ ہے، باقی مذاہب کا، بدھسٹ کا، زرتشت کا، مجوس کا، سب کا ہے نا.
اب اس میں جب ہم کہیں گے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں اچھا ان کا گاڈ پر بلیف کس نیچر کا ہے، وہ کیا مانتے ہیں اس کو، پروفٹس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مثلا کرسچنز اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں، ہم کیا مانتے ہیں. عقیدہ میں فرق ہو گیا نا ان کے اور ہمارے یہاں آ کے، ڈویژن ہو گئی. اوریجن ایک ہے، وہ دوسرے سیکٹ میں چلے گئے. تو اصل سے ہٹ کے جو بھی ڈیویٹ کرے گا، ادھر ادھر چلا جائے گا، وہ اصل راہ سے ہٹ جائے گا. خود ود ان مسلمس اختلافات ہیں، عقائد مختلف ہیں. جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا سب وہ ایک عقیدے پر ہیں یا صحیح عقیدہ پر ہیں؟ نہیں ہے. اس لیے صحیح کو باطل سے جاننا ضروری ہے. اور بعض اوقات صرف صحیح کا جاننا بھی کافی نہیں ہوتا جب تک آپ یہ نہ جانیں کہ غلط کیا ہے. کیونکہ چیزیں کس سے پہچانی جاتی ہیں؟ ازداد سے. تو ثبوت کے ساتھ نفی کا ہونا بھی ضروری ہے. کسی چیز کو آپ ثابت کر رہے ہیں اور پھر آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیا نہیں ہونا چاہیے اس میں، کس چیز سے وہ خالی ہو. توحید کے ساتھ شرک کا جاننا لازم ہے، ورنہ بات نہیں بنے گی. تو عقیدے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ عقیدہ ان جنرل کیا چیز ہے. پھر اس کے بعد دو طرح کے عقائد کی بات ہوئی. پھر خود ود ان مسلمس عقائد میں بہت بگاڑ آ چکا، ان کا جاننا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہو کہ پھر اگر اتنے سارے عقیدوں میں اختلاف ہے تو کون سا صحیح ہے؟ ہمیں کیا پتا چلے، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے اور یہ جو بتا رہی ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ نہیں. ایسے ہم اندھا دھند ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آنکھیں کھول کے دیکھیں اور کان کھول کے سنیں، اور کچھ بلائنڈلی مجھ پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں. ہر چیز دلیل کے ساتھ دیکھیں. اب دیکھیے کہ دیگر جو یہود و نصارہ کے اندر جو عقائد ہے اور ان میں جو بگاڑ آیا، اس کی اصلاح ممکن نہیں، کیونکہ ان کے جو سورسز ہیں وہ اوتھینٹک نہیں رہے جن پر وہ بیس کر سکیں. جہاں تک ہمارا ود ان مسلمس، پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ سیرا اختلافاً کثیراً، بہت اختلاف دیکھے گا. ود ان مسلمس بہت اختلافات ہوں گے. یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. ایسا نہیں کہ اس میں بگاڑ نہیں آئے گا، اس میں بھی بگاڑ آئے گا. اور ان میں سے صرف ایک ہوگا جو صحیح راستے پر ہوگا. کیا ہماری ضرورت ہے کہ اس ایک صحیح کو جانیں، اس کو نکال کے دیکھیں وہ کیا ہے اور اس پر قائم ہو، چاہے ہمارے ماں باپ کسی بھی چیز پر ہو؟ ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ اسی پر نجات ہے. اچھا، اس ایک کو ہم نے جاننا ہے. اس جاننے کا طریقہ کیا ہوگا، وہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کر رکھا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ذکر اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. ہمارے پاس کتاب اور سنت محفوظ شکل میں موجود ہے، خالص صاف ستھرے چشمے جس پانی میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اس لیے جب کسی چیز کو دیکھنا ہو تو کہاں جا کر دیکھیں کہ صحیح ہے یا نہیں. دلائل کہاں سے لیں؟ قرآن و سنت سے. اب قرآن و سنت آپ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ قرآن کی تفسیر بھی پڑھی آپ نے، حدیث کورس بھی کچھ لوگوں نے کیا، کچھ کریں گے. وہ سب چیزیں آپ ایک ایٹ اسٹریچ پڑھتے جاتے ہیں، اس میں سب کچھ مکسڈ ہے. اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہیں. مثلا پہلا ہی چیپٹر سورۃ البقرہ کا شروع ہی دیکھیے آپ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اب اس میں آپ دیکھیے ایک پیراگراف کے اندر ایمان پہ بھی بات ہے، عبادات میں بھی بات ہے، پھر کتب پر بھی بات ہے، پھر آخرت کی بھی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ ساری چیزوں کو بیلنس کر کے لے آتے ہیں. ایک کا ذکر ہوتا ہے، دوسرے کا بھی ہوتا ہے. وہ اپنی جگہ اس کے اپنے فائدے ہیں اور اس کی اپنی ایک لذت ہے پڑھنے کی. وہ جیسے اترا ہے اسے ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن جب ہم اس میں سے دلائل کو الگ نکال کے یاد کرتے ہیں اور ایک سسٹم کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک طریقے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اشیاء اور زیادہ واضح ہو جاتی. تو جیسے آپ کو علوم القرآن پڑھایا جاتا ہے، اس میں بہت ساری مثالیں وہی ہیں نا جو آپ تفسیر میں پڑھ چکے ہوتے ہیں.
لیکن فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ترتیب آ جاتی. اسی طرح حدیث میں حدیثیں آپ پڑھتے ہیں، ایمان پہ حدیث ہے، آخرت پہ ہے، ادھر ادھر علوم مختلف ہیں اس میں، پھر آپ اس کو الگ کر کے پڑھتے ہیں، صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، کون سی کس باب میں آتی ہے، اس کے اصول پڑھتے ہیں. اسی طرح قرآن کے آپ قرات کرتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، کلاس میں پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، پھر آپ تجوید کے اوپر مزید فوکس کرتے ہیں، الگ سے اس کے رولز ریگولیشنز پڑھتے ہیں. ایک سائنس ہے پوری، اس کو آپ الگ سے پڑھتے ہیں. اسی طرح فقہ آپ پڑھتے ہیں، لیکن پھر آپ اصول الفقہ پڑھتے ہیں کہ کیا اصول ہیں جن کی بنیاد پر یہ فقہ ترتیب دی گئی. تو یہ ترتیب ہے اسی چیز کی جو خود قرآن کے اندر ہے. وہ سارے کہاں سے کوٹ کرتے ہیں چیزیں؟ خود قرآن سے لے رہے ہوتے ہیں، دلائل وہیں سے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سسٹمیٹک وے آف اسٹڈیز ہے بلیفز کے بارے میں پڑھنے کا، کہ ہمیں کیا بلیو کرنا اور کیا نہیں کرنا. آپ چاہیں تو ہم ان سب سبجیکٹس کو ایلیمینیٹ کر کے صرف آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھا کے بھیج دیتے، ٹھیک ہے؟ یا پھر ذرا الگ سے بھی سسٹمیٹکلی بتائیں. وہی چیزیں جو آپ کو پورے قرآن میں پڑھائی جاتی ہیں، ان سبجیکٹس میں ان کو مزید سسٹمیٹکلی واضح کیا جاتا. دیٹس اٹ. چیز وہی ہے، سب کچھ وہی سے ڈرائیو ہوگا، وہی چیزیں آپ پڑھیں گے، لیکن اس انداز میں پڑھیں گے کہ کسی سے جب بات کریں آپ تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کس چیز کی دلیل کیا ہے، توحید کی کیا دلیل ہے، شرک نہ کرنے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اللہ پر ایمان کیوں ضروری ہے، آخرت پر. یہ ساری چیزیں، ان سب کی چھوٹے چھوٹے دلائل، آیات اور احادیث ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے، اور اس سے آپ کے اپنے ذہن کے اندر ایک ترتیب بن جائے گی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی چیز کو، مثلا آپ اس عمارت میں بیٹھے، اس میں جو مٹیریل لگا یہ سب کہاں تھا؟ پہلے زمین میں ہی تھا نا، کہیں نہ کہیں ریت، مٹی، اینٹیں وغیرہ. پھر ایک ترتیب کے ساتھ جب اس کو رکھا گیا تو ایک پورا کمرہ بن گیا. تو اس میں آپ سہولت کے ساتھ اپنا کام کریں. اسی طرح جیسے کتاب ہوتی ہے، بک لکھتے ہیں، کبھی لکھی کسی نے کوئی بک یا کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں؟ معلومات جمع کرتے رہتے ہیں، ان سب کو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک ترتیب دے کے ایک شکل دے دیتے ہیں. حالانکہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں. ایک جگہ ایک سبجیکٹ کی ایک چیز کو لا کے پڑھانے کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے، ایک اور لطف ہوتا ہے، اس سے ایک علم یقینی اور زیادہ بہتر طور پر اس میں اضافہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو باطل نظریات ہیں ان کی کاٹ کرنی آتی ہے دلیلوں سے. جو 73 فرقے ہیں نا، ان میں سے ایک ایک کو اگر آپ انالائز کرنا شروع کریں تو ان کے اندر اسی قسم کی ڈائیورژنز ہیں. مثلا 99% چیزیں ٹھیک ہے، بعض اوقات صرف ایک ہوتی ہے، لیکن وہ ایک بھی نہیں ہونی چاہیے نا، ہر چیز دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیے کرسچنز کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ثالث و ثلاثہ، 3 میں سے ایک ہے. تو اس طرح کی جو ڈیویشنز ہیں، اگر ہم ان سب کے بارے میں نہ بھی ڈیٹیل میں پڑھیں تو نہیں ضرورت، لیکن اگر آپ کسی جگہ پر موجود ہیں اور وہاں لوگ اس قسم کے عقیدے رکھتے ہیں تو ان کو آپ کس طرح سمجھائیں گے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں یہ درست نہیں. آپ کو اپنا عقیدہ قرآن اور سنت سے ہی لینا چاہیے. آپ کو مذاہب کا مطالعہ کرایا جاتا ہے نا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. مطالعہ ادیان جو سبجیکٹ ہے آپ کا، ڈفرنٹ مذاہب کو پڑھایا جاتا ہے نا، کہ مثلا یہود کا کیا عقیدہ ہے، ان میں خدا کا کیا تصور ہے، آخرت کا کیا ہے، عیسائی کیا سوچتے ہیں، فلاں فلاں. اس کا بھی یہی مقصد ہے. وہ سبجیکٹ آپ کو کیوں پڑھایا جاتا ہے کہ تھوڑی سی آپ کو ایک پہچان ہو جائے. پھر اگر آپ کسی جگہ پر مزید کی ضرورت ہے تو پوری یونیورسٹیز میں ڈگریز ہوتی ہیں، وہ تو پھر آپ کر سکتے ہیں اپنے شوق سے جو بھی آگے جانا چاہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی کیا کیا تھا کہ لوگوں کو جب اللہ کی طرف بلایا تھا تو سیرت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا، کیا کرتے تھے. آپ قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور اس سے دلائل لاتے تھے اور لوگوں کو صحیح بات بتاتے تھے. کرنا ہم نے بھی یہی ہے، کیونکہ نور ایک ہے، ظلمات بہت ہیں. اب کس کس ظلمت کو کتنا چھانیں گے؟ ٹھیک، تو اصل کا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو صحیح چیز کا خود پتہ ہے، ایک روشنی آتی تو سارے اندھیرے چلے جاتے ہیں. اور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. پھر اللہ کا کام ہے ہدایت دینا، لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہدایت صرف اللہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو بتائیے کہ ہماری جو کتاب ہے وہ کیسے اتری، اور وہ آج 1400 سال میں اس کے مختلف آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے، سائنٹیفک پروفز ہونے چاہیے، ہسٹوریکل پروفز ہونے چاہیے.
ٹھیک ہے، جب اس لیول پہ آپ بات کریں گے کسی سے تو اس لیول کا آپ کے پاس نالج بھی ہونا چاہیے، اور وہ سب کچھ اویلیبل ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو آف ہینڈ یاد نہ بھی ہو تو قرآن مجید سچی کتاب ہے یا نہیں، اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. قرآن کا جو اعجاز ہے، اعجاز علمی جو ہے، تو کائنات سے پروفس آ سکتے ہیں، ہسٹوریکل پروفس موجود ہیں، اور بہت سی چیزیں جو یہ بتاتے ہیں کہ قرآن بالکل سچی، اوتھینٹک اور محفوظ کتاب ہے. قرآن خود دعویٰ کرتا ہے پہلی آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا کی کوئی کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی. تو یہ سب باتیں پھر الگ ایک سائنس ہے. اوکے، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ بعض اوقات 99% باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، اور اگر 1% بات کوئی ٹھیک نہ ہو تو اس کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے. اللہ پر ایمان تو عیسائیوں کا بھی ہے، ہر ایک دنیا میں اللہ پر ایمان رکھتے سوائے چند جو منحرفین ہیں. تو اسی لیے اب انشاءاللہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. ابھی آج اگر وقت آپ نے دیا تو توحید پر بات ہوگی، اور اللہ کی ذات میں توحید، اس کی صفات میں، اسماء میں، ربوبیت، الوہیت، اس پہ اب بات ہوگی انشاءاللہ. اور سب قرآن و سنت سے ہی ہوگی، باہر سے نہیں لائیں گے کچھ. تو انشاءاللہ جو آگے تفصیلات میں جائیں گے تو خود ہی آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آنے لگ جائیں گی. ٹھیک ہے، یعنی بغیر کسی کو جانے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں. ہاؤ کم؟ آپ کو کیا پتا ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ یاد رہے گی بات کہ اٹھتے ہی کسی کو نہیں کہنا کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں، جب تک نہ جانے کہ خرابی ہے کہاں غلط ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ تھا نمرود کے ساتھ، وہ کیا تھا؟ عقیدے کا ہی مکالمہ ہے. وہ بھی کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا ہم وہی عقیدہ پڑھ رہے ہیں؟ جی، اسی کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کس کو بتایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، وہ ہے صراط مستقیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں، یہ بھی تو عقیدے ہی کی بنیاد پر 3 بن گئی نا. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کور ٹو کور قرآن خود پڑھتے ہیں، اس کے میننگ جانتے ہیں، اس کا بیسک مفہوم جانتے ہیں، تو کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ کے ہاتھ میں اللہ نے ایک کرائیٹیریا دے دیا ہے. تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دے دیا ہے سمجھنے کا. تو چلیے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر ہم آگے چلیں گے. صفحہ نمبر 23، ایمان کے بارے میں اہم باتیں. جو شخص شہادتین تثنیہ ہے، 2 شہادتیں کون سی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو شخص شہادتین کے ذریعے اپنے ایمان کا اعلان اور اقرار نہ کرے، اس پر دنیا اور آخرت ہر 2 جگہ نہ تو ایمان ثابت ہوتا ہے اور نہ اس کا حکم، یعنی مومن نہیں کہلا سکتا. اسلام اور ایمان 2 شرعی اصطلاحیں جن کے مابین عام اور خاص کا تعلق ہے، یعنی ہر مومن مسلم ہے مگر ہر مسلم مومن نہیں. اسلام کی نسبت سے تمام اہل قبلہ مسلمانوں کے تمام گروہ کو مسلمین کہا جاتا ہے، یعنی جو بھی اسلام پر یقین رکھتے ہیں چاہے ان کا عقیدہ کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ مسلمز. گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں اس کی حیثیت ایک ناقص الایمان مومن کی ہوتی. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ جیسے والدین کی نافرمانی، جیسے شراب پینا، قتل کرنا. تو یہ ایمان میں نقص تو ہوتا ہے اس سے، لیکن ہم کافر نہیں کہیں گے اس کو. اور آخرت میں اس کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق کریں گے، جو چاہیں گے کریں گے، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے اور جس کو چاہیں گے سزا دیں گے. تمام موحدین یعنی جو ایک اللہ کو مانتے ہیں بہرحال جنت میں جائیں گے. اگر ان میں سے کسی کو بعض اعمال بد کے سبب عذاب جہنم میں مبتلا کیا گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ اپنی مقررہ سزا بھگت کر بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اہل قبلہ میں سے کسی معین شخص کو یا گروہ کو قطعی طور پر جنتی یا جہنمی قرار دینا جائز نہیں تاوقت اس کے متعلق کوئی شرعی نص ثابت نہ ہو. یعنی کسی بھی فرقے کو آپ فتویٰ دے کے کافر نہیں کہیں گے اور نہ ہی اس کو جنتی جہنمی قرار دیں گے جب تک کہ کوئی
شرعی نص میں تو قرآن کی سری آیت یا حدیث کی سری مخالفت میں کوئی شخص اپنا عقیدہ بنائے ہوئے ہو. تکفیر یعنی کسی کو کافر قرار دینا ایک شرعی حکم ہے جو کتاب و سنت کی طرف سے ہی ثابت ہوتا ہے. یعنی ہم اپنے مرضی سے اٹھ کے کسی کو یہ نہیں کہیں گے تم گمراہ اور تم کافر اور تم منافق. لہذا کسی مسلمان کی تکفیر اس کے کسی ایسے قول یا فعل کے باعث کرنا جائز نہیں ہے کہ جس کے کفر ہونے پر کوئی شرعی دلیل نہ ہو. یعنی جب تک قرآن و سنت سے، شرعی کا مطلب ہے یعنی قرآن و سنت میں سے کوئی دلیل جب تک نہ ہو. تکفیر کیا مانا؟ تکفیر کسی کو کافر کہنا ایک نہایت پرخطر اور نازک حکم ہے. کسی مسلمان کی تکفیر میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو کافر نہیں قرار دینا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. ایمان کی اقسام. علامہ شریف جرجانی نے درجات کے اعتبار سے ایمان کی چند اقسام بیان کی ہیں. نمبر 1 ایمان مطبوع. مطبوع کس کو کہتے ہیں؟ طبیعت سے یہ لفظ نکلا ہے، طبع. فرشتوں کا ایمان ہے. ان کا ایمان ان کی طبیعت اور مزاج میں ڈال دیا گیا ہے. مثلا گناہ کی حس نہ ہونا، نہ ان کے اندر خواہشات ہیں نہ شبہات ہیں، وہ پیدا ہی ایمان پر کیے گئے اور اس سے ہٹ نہیں سکتے. اور وہی کچھ کرنا جو انہیں اللہ تعالی کی طرف سے کہا جائے، یعنی طبع علیہ ان کو سٹیمپ لگا دی گئی. نمبر 2 ایمان معصوم. یہ انبیاء کا ایمان ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وحی الہی کی روشنی میں کام کرتے ہیں، اس لیے ان سے خطا یا غلطی سرزد نہیں ہوتی. اگر ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی اصلاح فرما کر اس خطا کو ان کے نام اعمال سے مٹا کر نیکی میں بدل دیتے ہیں. نمبر 3 ایمان مقبول. مومنوں کا ایمان ہے. ان کے ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی. اس پر پڑھا تھا. غیر معصوم ہوتے ہیں. غلطی اور گناہ پر شرمندہ ہونے اور توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے. نمبر 4 ایمان موقوف. اہل بدعت کا ایمان ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں نئے نئے راستے ڈھونڈتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ ایمانیات پر ان کا کامل یقین نہیں کہ اللہ رسول نے جو کہا وہ کافی ہے. وہ خود اور چیزیں بناتے رہتے ہیں. نمبر 5 ایمان مردود. منافقین کا ایمان ہے جو بظاہر کچھ ہے اور اندر کچھ، یعنی اوپر سے کچھ اندر سے کچھ. اس لیے منافق کا ایمان قطعاً قبول نہیں. دلیل کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ایمان کی مشتملات یعنی کس کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے؟ علماء کرام نے ایمان کے اہم بنیادی عناصر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. الف الہیات، با نبوات، جیم سمعیات. الہیات سے مراد وہ تمام امور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی ذات الہ سے متعلق ہیں، یعنی جو الہ سے متعلق. مثلا توحید کی تعریف اور اس کا مفہوم، شرک، نواقض ایمان یعنی وہ چیزیں جو ایمان کو توڑتی، اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال وغیرہ. با نبوات وہ تمام امور جو انبیاء کرام سے متعلق ہوں، مثلا وحی، نبی اور رسول میں فرق، رسول اور امتی میں فرق، ختم نبوت، معجزات اور کرامت اور جادو میں فرق. یعنی جو نبوت سے متعلق چیزیں وہ نبوات کہلاتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے متعلق چیزیں الہیات کہلاتی ہیں، تھیولوجی. سمعیات وہ تمام سماعی امور جن کا مشاہدہ نہ کیا گیا ہو لیکن ان پر یقین کرنا اور ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے، مثلا عذاب قبر، حیات برزخ، عالم الغیب کی باتیں وغیرہ. ہم نے ایسے ہی سنا اور ہم سمعنا و اطعنا. ٹھیک ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی جو یہاں لکھی ہوئی تھی. یعنی ایمان کی اقسام اور ایمان یعنی بلیفز کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو بلیفز کی 3 حصے ہو جائیں گے. ایک جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوں گی چیزیں، دوسرے جو نبوت سے متعلق ہوں گی، اور تیسرے جو اس کے علاوہ باقی دین سے متعلق چیزیں ہیں جو ہم نے رسول سے سنی ہیں اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں جیسے ہمیں کہا گیا ہے ماننے کو. ہمارے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل ضروری نہیں کہ ہو، سمجھ آئے یا نہ آئے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. سمعنا و اطعنا. تو آج ہم انشاءاللہ ایمان باللہ پڑھیں گے، اللہ پر ایمان. ٹھیک. الہیات